اسرائیل اپنے خطے میں فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں ایک سالوں سے کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے، ہزاروں کی تعداد میں خواتین شہید ہو گئی، اور یہ ایک سال کی نہیں۔ اس اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے آپ اس خطے میں سفر کریں، لبنان میں، فلسطین میں، دنیا میں کہیں سے ملیں، تو وہاں کا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے دشمن کو بھی پتا ہے، اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ اگر کبھی، اس لیے کہ پورا یہ عرب ورلڈ تو خاموش ہے، لوگ آج بھی وہاں کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ دشمن کو بھی پتا ہے، یہ اسرائیل کو بھی پتا ہے، اور اس نے اس کو پاکستان کو آف گارڈ نہیں چھوڑا ہوا۔ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر جو ہے وہ ہمارے پڑوس میں انڈیا بیٹھا ہوا ہے، اور آج جو ہمارے ملک میں اور پاکستان پہ آپ کو بظاہر نظر آتا ہوگا کہ کوئی ڈائریکٹ پاکستان پر حملہ نہیں ہو رہا، کہ کوئی فوج آ رہی ہے، کوئی جہاز آ رہے ہیں، کوئی بمباری کر رہے ہیں، لیکن پاکستان چونکہ اسرائیل کے لیے اور اس دنیا کی جارحیت کی، مسلمانوں کے اوپر ہونے والی جارحیت کے اوپر ایک واحد لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، اس لیے پاکستان کو انٹرنلی اس کے اوپر ایک وار انلیش کر دی گئی ہے، ایک جنگ مسلط کر دی گئی، انلیش کر دی گئی۔ پورے ملک میں آپ دیکھیں کہ آپ جس طرح سے ایک انریسٹ ہے، جس طرح سے سارا کام ہو رہا ہے، اور جس طرح سے پی ٹی آئی نے اپنے اس تمام جمہوری حق کا نام دے کر اپنی تمام کیمپین کو پاکستان کی ریاست کو ہلانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور کر رہی ہے، ہمیں اس والی بات پر تشویش ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آیا کیوں کہ جب پاکستان کی طرف فلسطین کے مسلمان امید بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں پاکستان مضبوط ہوگا تو کسی کی مدد کر سکے گا۔ اسرائیل کو دشمن کو پتا ہے، اور وہاں پر پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے سیاست سے کسی کو منع نہیں ہے، احتجاج سے کسی کو منع نہیں ہے، گریونسز سب کے ہیں، سب کو جو حکومت کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں، ان کو بھی ریاست سے کئی شکایتیں ہوں گی۔ اب سارے کام کریں، لیکن ریاست کو اور اس کے اداروں کو کھوکھلا کرنے کی اجازت کبھی کسی نے نہیں دی، اور کبھی کوئی نہیں کرتا ملک سے وفاداری کرنے والا۔ اس دور میں جب آپ ریاست پہ اٹیک کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو اندر سے اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو اس والی بات کا اور کیا مطلب لیا جائے کہ آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، آپ اسرائیل کے ایجنڈے کو یہاں پر عمل پیرا ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے کی تو بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 75 سالوں میں ہوا ہے کہ کسی پاکستان کے لیڈر کی تعریف میں آرٹیکلز لکھے جائیں اسرائیل کے اخباروں میں، ایک دو نہیں، بیک ٹو بیک جو ہے وہ تین آرٹیکلز، تین جو ہے وہ اخباروں کے صفحے سیاہ کیے گئے، صرف جو ہے وہ خان صاحب کی تعریف میں بتایا گیا کہ یہ ہماری بیسٹ بیٹ ہے۔ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ جب امریکہ میں نیا پریزیڈنٹ آئے گا، ٹرمپ جب آئے گا، تو وہ جو ہے وہ خان صاحب کو جو باہر لے آئے گا، اور وہ جو ہے وہ اسرائیل کے مفادات کو سیف گارڈ کریں گے۔ یہ والی بات لکھی جا رہی ہے، کوئی آفیشیل ڈینائل نہیں ہے۔ پھر اب سے چند 2 اکتوبر کی میرے پاس یہ ٹویٹ ہے، ایک صاحب ہیں جن کا نام زیک گولڈ سمتھ ہے، ان کا یہ ٹویٹ ہے میرے پاس، میں ان کے ٹائم لائن پہ جا کے آپ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 اکتوبر کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل از فائٹنگ فار اٹس لائف، فار اٹس ویری ایگزسٹنس، اٹ از اپ اگینسٹ اے کولیشن آف اتھارٹیرین وائلنٹ oppressive regimes. Israel is the only light in the darkest corner of earth. For all our sakes, Israel must win. یہ کون ہے جو اسرائیل کو اس دنیا میں لائٹ اور ان کو روشنی کی کرن کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو must win کرنا چاہیے۔ must win کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک فلسطینیوں کو، ایک مسلمان کو مار دے، جب ہی جیتے گا نا، وہ تمام بیروت کو، لبنان کو تباہ برباد کر دے، ایک انسان مار دے جب جیتے گا۔ کون صاحب ہے یہ زیک گولڈ سمتھ؟ یہ وہ صاحب ہیں جن کی کیمپین چلانے کے لیے، میئر کے الیکشن کی کیمپین چلانے کے لیے عمران خان صاحب یہاں سے گئے تھے لندن، یہ لندن کے میئر کے کینڈیڈیٹ تھے، اور خان صاحب نے ان کی کیمپین کو رن کیا تھا اگینسٹ ایک مسلمان جو کہ آج بھی میئر ہے وہاں کا لندن کا، اس کے اگینسٹ یہ۔ اور یہ کون صاحب ہیں؟ یہ عمران خان صاحب کے بچوں کے ماموں ہیں، یہ عمران خان صاحب کے بچوں کے ماموں ہیں، ان کے بچے عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے بانی کے بچے انہی کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اسرائیل کے لیے کھلم کھلا وہ یہ ٹویٹ ہے۔ یہ بھی سوال آتا ہے دماغ میں کہ کیا خان صاحب جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں، کیا ان کے بچے بھی مسلمانوں اور فلسطینیوں کی حمایت میں یا اپنے ماموں کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں؟ اور کہیں یہ سارا لنک، یہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا لنک تو نہیں ہے کہ پاکستان جو کہ کبھی انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کا واحد سہارا ہے، آج بھی ہے، اور ہو سکتا ہے آج شاید نظر نہ آ رہا ہو، کل کو نظر آ سکتا ہے، جب مستحکم ہوگا تو پاکستان ہی آخری امید ہے فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے،
تو کیا اس کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہے؟ میں الزام نہیں لگا رہا، میں تو صرف آپ کے سامنے یہ بات ہی، یہ بہت سیریس چیزیں، اور جو عمل ہے اس سے ہر دن یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ، کوئی فکر نہیں ہے۔ نعرہ آپ نے لگا دیا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ آپ اس نعرے پہ منو ان عمل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔